بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ چند لاکھ افراد کے ساتھ عمران بھی مر جائے، ہنری نے زبان کھولی۔ کیسے ضروری نہیں؟ جب وہ دارالحکومت میں ہوگا تو لازماً مرے گا۔ جب پورے دارالحکومت پر قیامت ٹوٹ پڑے گی تو پھر وہ اس قیامت سے کیسے بچ نکلے گا؟ ترمذی نے ابلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب عمران تو کیا، اس کے ساتھ اس کے لاکھوں ہم وطنوں کو بھی مرنا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، یہی پاور لینڈ کا فیصلہ ہے۔ ترمذی، تم ان کاموں میں ماہر ہو، پاکیشیا کے دارالحکومت پر قیامت توڑ دو، اس پورے شہر کو صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دو، تاکہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ پاور لینڈ کا قہر کسے کہتے ہیں۔ لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے جواب دیا، جب آپ دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہنری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور لیڈی ایشلے کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ وہ تصور ہی تصور میں پاکیشیا کے دارالحکومت کو نیست و نابود ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ریڈ پاور، ٹھیک ہے، ریڈ پاور استعمال کی جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ریڈ پاور کے مقابلے میں آ کر پاکیشیا کا دارالحکومت کتنے لمحات زندہ رہ سکتا ہے۔ ترمذی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن مسٹر ترمذی، ریڈ پاور اتنی دور سے تو فائر کی نہیں جا سکتی، اس کے لیے تو اسے دارالحکومت کے اندر نصب کرنا ہوگا۔ ہنری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں، اس کے نصب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، اور میں خود اس مشن کی نگرانی کروں گا۔ تم جانتے ہو کہ ریڈ پاور کیا ہے؟ ریڈ پاور ایٹم بم سے بھی زیادہ خوفناک طاقت ہے، بلکہ اس کی طاقت 10 ہائیڈروجن بموں کی مجموعی طاقت سے بھی زیادہ بنتی ہے، اور ریڈ پاور کے کامیاب فائر کے بعد پاکیشیا کا دارالحکومت مکمل طور پر نہ صرف راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، بلکہ آئندہ 50 سال تک یہاں گھاس کا تنکا بھی پیدا نہ ہو سکے گا۔ ترمذی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، دیکھیے مسٹر ترمذی، آپ جذباتی انداز میں سوچ رہے ہیں۔ لیڈی ایشلے ریڈ پاور کے متعلق تفصیلات نہیں جانتی، لیکن میں جانتا ہوں۔ ریڈ پاور کوئی بم نہیں ہے کہ ہم یہاں اپنی لیبارٹری سے اٹھا کر پاکیشیا لے جائیں اور وہاں جا کر لانچر کے ذریعے اسے دارالحکومت پر داغ دیں گے، بلکہ ریڈ پاور ایک ایسی قوت ہے جو مرکز سے ابھر کر لہروں کی صورت میں چاروں طرف پھیلتی جاتی ہے، اور اس قوت کو فوری طور پر تیار کر کے فوری طور پر فائر کر دیا جاتا ہے۔ یہ سٹاک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک کافی بڑی اور قیمتی زمین دوز لیبارٹری چاہیے، اور لیبارٹری کے تنصیب کے بعد پاور لینڈ کے ماہرین وہاں اسے دن رات لگا کر تیار کریں۔ جتنی جلدی بھی کی جائے، تب بھی اس کی تیاری میں بہرحال 10-12 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے فائر کا نمبر آئے گا، جبکہ اس رقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمران کسی بھی وقت دارالحکومت سے ہمارے ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے چل سکتا ہے، اور اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ وہ وہیں ہوگا تو جس قسم کا وہ آدمی ہے، اس نے لیبارٹری کی بو لازماً سونگھ لینی ہے، اور پھر وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کو لے کر لیبارٹری پر ٹوٹ پڑے گا، اور نتیجہ یہ کہ ہماری یہ قیمتی ایجاد اس کے ہاتھ لگ جائے گی، اور ہمارے پاس سوائے بے بسی سے ہاتھ ملنے کے اور کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ ہنری نے کہا، ہنری، جب ڈائریکٹروں کی اکثریت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکیشیا دارالحکومت پر ریڈ پاور کو فائر ہونا چاہیے، تو یہ فیصلہ قطعی ہے، اس پر لازماً عمل درآمد ہوگا۔ میں اب نہ صرف عمران بلکہ اس کے ملک اور اس کے شہر کے لاکھوں افراد سے بھی عبرتناک انتقام لینا چاہتی ہوں۔ اب پاکیشیا کے دارالحکومت کو ہر صورت میں راکھ کا ڈھیر بننا ہی ہوگا۔ لیڈی ایشلے نے کرسی کے بازو پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، مسٹر ہنری، پاکیشیا میں لیبارٹری قائم کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایکریمیا کے ایک دور دراز صحرا میں ہم بالکل چھوٹے پیمانے پر ریڈ پاور کا کامیاب تجربہ کر چکے ہیں۔ حکومت ایکریمیا اب تک اس سلسلے میں سر پٹکتی پھر رہی ہے۔ میرے پاس مکمل مشینری موجود ہے۔
جسے آسانی سے پاکیشیا شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں لوکیشن کے انتخاب سے لے کر لیبارٹری کی تیاری تک زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لگیں گے، اور اس کے بعد ریڈ پاور کے فائر تک 1 ہفتہ، کل 3 ہفتوں کا مشن ہے۔ 3 ہفتے اور پاکیشیا کا دارالحکومت راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اس میں موجود لاکھوں افراد دم توڑ دیں گے، اور اس طرح پاور لینڈ کا انتقام پورا ہو جائے گا۔ ترمذی نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اگر 3 ہفتوں کے دوران لیبارٹری کو عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کی دست برد سے بچایا جا سکا تو؟ ہنری نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم ضرورت سے زیادہ ہی اس سے مروب ہو ہنری، اور یہ پاور لینڈ کی توہین ہے۔ ٹھیک ہے، ریڈ پاور کا مشن مکمل طور پر میں سر انجام دوں گا، اور پھر تم دیکھنا کہ عمران کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ترمذی نے آج تک عمران کو اہمیت ہی نہ دی، ورنہ عمران جیسے آدمی تو میرے جوتے کی خاک چاٹنا اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ترمذی نے دانت پیستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہنری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ہنری نے فرش پر پڑے ہوئے بے بس اور مفلوج بارکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ترمذی کا ہاتھ جیب سے باہر آیا، اور دوسرے لمحے کٹک کی آواز کے ساتھ ہی گولی بارکر کے سینے میں گھس گئی۔ گولی ٹھیک دل پر پڑی تھی، اس لیے بارکر غریب تڑپ بھی نہ سکا۔ یہ میرا خاص آدمی تھا، اور میں اس کا انتقام عمران اور پاکیشیا کے دارالحکومت کے لاکھوں افراد سے لوں گا۔ ترمذی نے ریوالور واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مسٹر ترمذی، مجھے ایک بات یاد نہیں رہی جو کہ پاور لینڈ کے لیے انتہائی ضروری تھی، ہنری نے اچانک رک کر کہا۔ وہ کیا؟ ترمذی اور لیڈی ایشلے دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ انتہائی سیکرٹ مسئلہ ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ اسپیشل میٹنگ ہال میں بیٹھ کر اسے ڈسکس کیا جائے، ہنری نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، ترمذی نے کہا، اور پھر وہ تینوں مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اسپیشل میٹنگ ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال خصوصی انداز میں بنایا گیا تھا، یہاں ہونے والی بات چیت کسی بھی صورت باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ ترمذی نے اسپیشل میٹنگ ہال کا حفاظتی نظام آن کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیڈی ایشلے کو علم ہے کہ عمران ٹرانسمٹ فیوز سے آگاہ ہو چکا ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں مل گیا ہے، ہنری نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن وہ فیوز تو تباہ کر دیا گیا تھا، لیڈی ایشلے نے چونک کر کہا۔ عمران کو صرف فارمولہ چاہیے تھا، بنا وہ خود لیتا ہے، اور ثبوت یہ کہ بارکر کے جسم میں عام فیوز نصب تھا، یعنی بارکر کسی پوائنٹ کی مدد سے پاور لینڈ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسے عمران نے براہ راست پاکیشیا سے پاور لینڈ میں ٹرانسمٹ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بارکر کے جسم سے عام ٹرانسمٹ فیوز نکالا اور اسے آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز میں بدل کر بارکر کے جسم میں دوبارہ نصب کیا، اور تبدیلی مکمل طور پر کامیاب ہے، اس لیے بارکر یہاں پہنچ گیا، ہنری نے کہا، اور لیڈی ایشلے اور ترمذی دونوں کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ، ہم نے تو اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ ہنری، تم واقعی انتہائی ذہین آدمی ہو، لیڈی ایشلے نے بے اختیار ہو کر کہا۔ واقعی ہنری، میں تمہیں داد دیتا ہوں، تم ہم سے زیادہ ہوشیار ہو، اور تمہاری بات درست ہے۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران جب چاہے خود بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر براہ راست پاور لینڈ میں داخل ہو سکتا ہے، ترمذی نے کہا۔ جی ہاں، اور جہاں تک میں عمران کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، اس نے بارکر کو بھیجا بھی یہی جتانے کے لیے ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، ہنری نے کہا۔ لیکن اگر اس نے ایسا سوچا ہے تو پھر یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ اس طرح ہم ہوشیار ہو جائیں گے، لیڈی ایشلے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہی عمران اور دوسرے افراد میں فرق ہے۔ عمران ہمیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آدمی کو پہلے سے ہوشیار کر دیا جائے تو پھر وہ بوکھلاہٹ میں غلطیاں کرتا ہے، اور ان غلطیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا فوری مداوع ہونا چاہیے، ترمذی نے کہا۔ میرے خیال میں اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ٹرانسمٹ فیوز کا سسٹم بدل دیں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ٹرانسمٹ فیوز کا سسٹم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اپنی لیبارٹری کا حفاظتی سسٹم بدلنا پڑے گا۔
مطلب یہ کہ اگر عمران اس ٹرانسمٹ فیوز کے ذریعے یہاں پہنچنا چاہے تو وہ یہاں نہ پہنچ سکے۔ ہنری نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی کرنا ہوگا اور فوری طور پر کرنا ہوگا۔ اس کا یہاں پہنچ جانا واقعی خطرناک ہو سکتا ہے اور ہم موجودہ حالات میں کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ ترمذی نے کہا، لیکن اس سسٹم کو بدلنے پر تو طویل عرصہ لگے گا اور انتہائی کثیر سرمایہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، تمام پیچیدہ مشینری بدلنی پڑے گی، لیڈی ایشلے نے پریشان لہجے میں کہا، اور ترمذی نے بھی سر ہلا دیا۔ نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ وقت کے لیے ایک نیا چکر چلایا جا سکتا ہے۔ ہنری نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، وہ کیا؟ لیڈی ایشلے اور ترمذی نے چونک کر پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 4 ہفتوں کے لیے ٹرانسمٹ فیوز کا رخ ہیڈ کوارٹر کی جگہ کسی اور طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ مشینری میں وقتی طور پر ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ٹرانسمٹ فیوز کا مرکز بدل دیا جائے۔ مطلب یہ کہ عمران ٹرانسمٹ فیوز کی مدد سے جب یہاں پہنچنا چاہے تو وہ یہاں پہنچنے کے بجائے کسی بے آباد صحرا میں بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ تبدیلی وقتی ہوگی۔ 4 ہفتے بعد مشینری خود بخود واپس ایڈجسٹ ہو جائے گی اور اس وقت کے دوران نہ کوئی ہیڈ کوارٹر سے باہر جا سکے گا اور نہ واپس آ سکے گا۔ ہنری نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ان 4 ہفتوں کے دوران میں ریڈ پاور کو پاکیشیا میں ایڈجسٹ کر لوں گا اور اگر عمران وہاں سے آیا بھی تو بھٹکتا پھرے گا۔ ترمذی نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ٹیم بھیج کر عمران کو وہاں پاکیشیا میں ہی الجھا دیں۔ لیڈی ایشلے نے کہا، نہیں لیڈی ایشلے، اگر آپ واقعی انتقامی طور پر پاکیشیا کے دارالحکومت کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عمران وہاں موجود نہ ہو۔ ہنری نے کہا، لیکن پھر اس انتقام کا فائدہ؟ بے گناہ افراد تو مر جائیں گے لیکن ہمارا اصل دشمن عمران اور اس کے ساتھی تو پھر بھی بچ جائیں گے۔ لیڈی ایشلے نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، یہ تو ہوگا، آپ کو 2 میں سے ایک منصوبہ منتخب کرنا ہوگا۔ ہنری نے کہا، اس کا ایک اور حل میرے ذہن میں آ رہا ہے، ریڈ فائر لیبارٹری ہم پاکیشیا میں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج تک پاکیشیا میں ریڈ پاور کا کوئی مرکز نہیں بنایا گیا، حالانکہ وہ ایک اہم جگہ ہے۔ اس دوران اگر عمران ٹرانسمٹ فیوز کے ذریعے ہیڈ کوارٹر آتا ہے تو ہنری کے مطابق مشینری میں تبدیلی کر کے اسے کسی ایسی جگہ پھنسایا جا سکتا ہے جہاں وہ آسانی سے مارا جا سکے۔ اگر عمران مر جاتا ہے تو ہم اس لیبارٹری کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے، اور اگر وہ مرتا نہیں ہے اور بچ کر واپس اپنے ملک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں اس کے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی دارالحکومت پر ریڈ پاور فائر کر دیا جائے گا۔ ترمذی نے کہا، گڈ، یہ تجویز بے حد اچھی ہے۔ اس طرح دونوں صورتوں میں عمران کا خاتمہ یقینی ہے اور ہمیں بھی ایک اہم مرکز بنانے کا موقع مل جائے گا۔ لیڈی ایشلے نے کہا، ہاں، ایسا ہونا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران کو ہیڈ کوارٹر کے بجائے کہاں بھیجا جائے۔ ہنری نے بھی ترمذی کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اسے کسی ایسے سینٹر تک پہنچایا جائے جہاں ہماری انتہائی طاقتور تنظیم پہلے سے موجود ہو اور وہ تنظیم اس کا وہاں خاتمہ کر دے۔ ترمذی نے کہا، نہیں، عمران کو ڈاج دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاں پہنچے اس جگہ کی صورتحال ایسی ہو کہ وہ یہی سمجھے کہ وہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا ہے، اور اگر اسے ذرا سا بھی شک ہو گیا تو پھر نہ صرف وہ بچ نکلے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ اس تبدیلی کو بھی سمجھ جائے اور اس کا کوئی حل نکال لے۔ ہم مطمئن بیٹھے رہیں اور وہ یہاں ہمارے سروں پر چڑھ آئے۔ ہنری نے کہا، تو پھر تمہاری کیا تجویز ہے؟ ترمذی نے کہا، ساجان لینڈ کا پہاڑی سلسلہ اس مقصد کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس پہاڑی سلسلے کے نیچے ہماری وسیع و عریض لیبارٹری بھی موجود ہے۔ اب ہیڈ کوارٹر میں اسپیشل لیبارٹری بننے کے بعد اس کی افادیت ہمارے لیے ایک عام لیبارٹری کی طرح ہو گئی ہے۔ وہاں ساجان سینٹر کی طاقتور اور باوسائل تنظیم بھی موجود ہے جو آسانی سے عمران اور اس کے ساتھیوں سے الجھ سکتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ٹرانسمٹ فیوز کا مرکز بدل کر ساجان سینٹر کر دیا جائے، اور جب عمران اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچے تو پوری تنظیم اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہاں پہنچ کر ساجان سینٹر کی وجہ سے عمران یہی سمجھے گا کہ وہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا ہے۔ اس دوران مسٹر ترمذی پاکیشیا میں اپنا منصوبہ بھی اطمینان سے مکمل کر لیں گے۔ ہنری نے کہا، اوہ ویری گڈ،
یہ بہترین تجویز ہے، انتہائی بہترین۔ ساجان سینٹر میرا اپنا سینٹر ہے، میں وہاں خود رہ کر عمران کا آسانی سے خاتمہ کر سکوں گی، اس سے بھرپور انتقام لے سکوں گی۔ لیڈی ایشلے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم ساجان سینٹر میں رہو گی؟ ترمزی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ میرا پرانا علاقہ ہے، جتنا میں اس علاقے کو سمجھتی ہوں اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہاں کی تنظیم بھی میری پرانی تنظیم کاشاکا کے افراد پر مبنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ عمران صرف اس صورت میں اسے ہیڈ کوارٹر سمجھ سکتا ہے جب ہم میں سے کوئی وہاں موجود بھی ہو۔ وہ ہنری اور مجھ سے واقف ہے، ہم دونوں نہ صحیح تو کم از کم ایک کی موجودگی وہاں ضروری ہے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ لیڈی ایشلے صحیح کہہ رہی ہیں، عمران بے حد تیز ذہن کا مالک ہے، ویسے بھی وہاں لیڈی ایشلے کی کارکردگی 10 گنا بڑھ جائے گی۔ لیڈی ایشلے ساجان سینٹر میں عمران کے خلاف کام کرے گی، مسٹر ترمزی پاکیشیا میں ریڈ پاور کی لیبارٹری پر کام کریں گے، اور میں یہاں ہیڈ کوارٹر کو سنبھال لوں گا اور اس بات کا خیال رکھوں گا کہ عمران ہیڈ کوارٹر میں نہ پہنچ سکے۔ ہنری نے پورا پروگرام ہی ترتیب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ ترمزی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار تینوں کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے۔ عمران نے کار دارالحکومت کے شاندار ہوٹل رینبو کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی، اور پھر اسے پارکنگ میں کار ٹھہرانے کے لیے جگہ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ گیا۔ رینبو ہوٹل کی وسیع و عریض پارکنگ میں نئے اور جدید ماڈلز کی کاروں کی اتنی بھرمار تھی کہ بڑی مشکل سے ایک کونے میں عمران کو اپنی کار کے لیے جگہ دستیاب ہوئی، اور عمران کار لاک کر کے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ آج ہوٹل میں گرینڈ فنکشن تھا، اور اس گرینڈ فنکشن کی پبلسٹی گزشتہ 1 ماہ سے کی جا رہی تھی، اس لیے آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی رش تھا۔ عمران تو شاید اس فنکشن میں نہ آتا، لیکن جولیا نے ضد کر لی کہ ہمیں تفریحات کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، اور مجبوراً عمران کو حامی بھرنی پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ فنکشن میں پوری ٹیم موجود ہوگی۔ عمران کے جسم پر مخصوص ٹیکنی کلر لباس تھا، اور چہرے پر حماقتیں پوری آب و تاب سے جلوہ گر تھیں۔ عمران جب مین گیٹ کے سامنے پہنچا تو دروازے پر کھڑے ہوئے 2 باوردی دربانوں نے اسے دیکھ کر منہ بنایا، اور پھر ایک نے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر جانے سے روک دیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے جناب، دربان کا لہجہ خاصا تلخ تھا۔ کیوں؟ کیا مردوں کا داخلہ ممنوع ہے؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا۔ آج کے فنکشن کے لیے 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہننا ضروری ہے، بغیر سوٹ اور ٹائی کے آپ اندر نہیں جا سکتے۔ دربان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ آنے جانے والوں کے لیے راستہ بنانا چاہتا تھا۔ تم اندر جا سکتے ہو، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں؟ دربان نے چونک کر پوچھا۔ لیکن تم نے تو سوٹ اور ٹائی نہیں پہن رکھی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو ملازم ہوں، دربان نے اکڑتے ہوئے جواب دیا۔ کس کے ملازم ہو؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ ہوٹل کے، اور کس کے؟ دربان نے جواب دیا۔ اور جو حکومت پاکیشیا کا ملازم ہو، ڈائریکٹر جنرل ہو، وہ اندر نہیں جا سکتا؟ کیوں؟ عمران کا لہجہ یکلخت تلخ ہو گیا، اور اس بار دربان کے سخت چہرے پر خوف کے آثار پھیلتے گئے۔ ڈائریکٹر جنرل کا لفظ شاید بم کے دھماکے کی طرح اس کے ذہن پر پھٹا تھا۔ جناب آپ، مجھے معلوم نہ تھا، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں جناب، دربان نے بے اختیار رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ سوٹ اور ٹائی؟ عمران کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ آپ کے لیے کوئی شرط نہیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دربان اب پوری طرح ناک آؤٹ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا، مگر دوسرے لمحے وہ مڑا اور دربان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ ڈائریکٹر جنرل اندر جا سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ جی جا سکتا ہے، دربان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو جب ڈائریکٹر جنرل صاحب آئیں تو انہیں اندر آنے دینا، روکنا نہیں، میں تو ان کا چپڑاسی ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ اور دربان چند لمحے تو سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ چکر چلایا گیا ہے تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن اسی لمحے سپروائزر نے اسے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا، اور وہ سر لٹکائے واپس چلا گیا۔
عمران دروازے کے ساتھ ہی کھڑا دربان کو ڈانٹ کھا کر واپس جاتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ سپروائزر کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ آپ اس لباس میں اندر کیسے آئے؟ سپروائزر کے لہجے میں تلخی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ مجھے ڈھونڈنے تو دربان اندر آیا تھا، تم نے اسے خوامخواہ بھگا دیا، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سپروائزر شاید اس کے پیچھے لپکنا چاہتا تھا کہ عمران میزوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ممبرز کے لیے ریزرو سیٹ پر پہنچ گیا۔ ابھی تک میز خالی پڑی تھی۔ عمران بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہال میں خاصا رش ہو چکا تھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ حیرت سے اس کے لباس کو دیکھ رہے تھے۔ سبز رنگ کی پتلون کے اوپر سرخ رنگ کا کوٹ اور نیلے رنگ کی قمیض کے ساتھ وہ واقعی کوئی جوکر لگ رہا تھا، جبکہ ہال میں بیٹھے ہوئے افراد ایسا لباس پہن کر آئے تھے جیسے کسی بین الاقوامی فیشن شو میں شرکت کے لیے آئے ہوں۔ عمران کے بیٹھنے اور لوگوں کے دیکھنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا جیسے کوئی دیہاتی زندگی میں پہلی بار اتنے بڑے ہوٹل میں غلطی سے آ گیا ہو۔ عمران کے دائیں جانب ایک میز پر ایک خوش پوش جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ مرد ادھیڑ عمر تھا جبکہ لڑکی بالکل نوجوان اور تر و تازہ تھی۔ مرد اپنی شکل و صورت اور رکھ رکھاؤ سے کسی بڑی کمپنی کا عہدیدار لگ رہا تھا۔ عمران کو وہ بار بار دیکھتا اور ہر بار اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار ابھرتے۔ عمران نے بھی ان تاثرات کو نوٹ کر لیا اور پھر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس بار مرد نے جیسے ہی اسے دیکھا، عمران نے اسے آنکھ مار دی اور وہ مرد اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ یہ شرفاء کا ہوٹل ہے یا سرکس کے مسخروں کا؟ مرد نے زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے چیخ کر کہا، اور عمران یوں منہ پھیر کر بیٹھ گیا جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ اس آدمی کے چیختے ہی ایک سپروائزر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟ سپروائزر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ادھر اس میز پر بیٹھے ہوئے اس جوکر کو دیکھو، کیا یہ شریفوں کا لباس پہنے ہوئے ہے اور پھر اس نے لفنگوں کی طرح مجھے آنکھ ماری ہے؟ مرد نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہ جانے اس لباس میں یہ اندر کیسے آ گئے ہیں؟ سپروائزر نے حیرت بھرے انداز میں کہا اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ آپ پلیز باہر چلے جائیے، آپ کا لباس فنکشن کی شرائط پوری نہیں کرتا۔ سپروائزر کا لہجہ سخت تھا، لیکن بہرحال کاروباری مجبوری کی وجہ سے وہ براہ راست سخت بات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سپروائزر ہیں؟ عمران نے پیروں سے لے کر سر تک سپروائزر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں سپروائزر ہوں، سپروائزر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے سپروائزر بنایا ہے؟ عمران نے ایسے پوچھا جیسے سپروائزر سے کسی نوکری کے لیے انٹرویو لے رہا ہو۔ ہوٹل کی انتظامیہ نے، اور کس نے؟ آپ پلیز، سپروائزر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور انتظامیہ کس نے بنائی ہے؟ عمران کی آواز اس بار اور اونچی ہو گئی۔ یہ آپ نے کیا انٹرویو شروع کر دیا ہے؟ میں کہتا ہوں، آپ اٹھتے ہیں یا نہیں؟ اس بار سپروائزر کا لہجہ انتہائی ناخوشگوار تھا۔ میرے سوالوں کا جواب دو سپروائزر۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ انتظامیہ کو ہوٹل کے مالکان نے بنایا ہے، اور کون بنا سکتا ہے؟ سپروائزر نے حیرت بھرے انداز میں جواب دیا۔ تو تم مالکان کو بھی نہیں پہچانتے؟ مسٹر سپروائزر، کتنی سروس ہے تمہاری؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سپروائزر بری طرح چونک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ او آپ مالک؟ او سوری سر، ویری سوری سر، سپروائزر نے انتہائی ندامت بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید وہاں ٹھہرا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ادھیڑ عمر آدمی جس نے شور مچایا تھا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے بھی جب ہوٹل کے مالکان کا لفظ سنا تو اس کے اکڑے ہوئے کندھے بھی یکلخت سکڑ گئے، اور اسی لمحے عمران نے شرارت بھرے انداز میں اسے آنکھ مار دی اور ادھیڑ عمر نے جھینپ کر منہ پھیر لیا۔ ظاہر ہے عمران کی حیثیت اس سے کہیں اونچی نکل آئی تھی۔ اس قدر شاندار اور قیمتی ہوٹل کا مالک تو چاہے صرف نکر پہن کر آ جائے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے ہاتھ بھی لمبے ہوں گے، اس لیے ادھیڑ عمر آدمی سکڑ کر رہ گیا۔ البتہ اس کی ساتھی لڑکی اب بڑی دلچسپی سے عمران کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی توجہ اب ادھیڑ عمر سے یکلخت ہٹ گئی تھی۔ عمران نے ابھی سوچا ہی تھا
کہ لڑکی کو ٹیبل پر بلا کر اس ادھیڑ عمر آدمی کا مزید دل جلایا جائے کہ جولیا سمیت ساری ٹیم میز کے قریب پہنچ گئی۔ ارے تم اتنا پہلے آ گئے ہو، ابھی تو فنکشن میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں کہا، میں تو صبح سے یہاں بیٹھا ہوں تمہارے انتظار میں۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، یہ تم کس قسم کا لباس پہن کر آ گئے ہو؟ یہ لباس ہے ایسے فنکشن میں پہن کر آنے کا؟ تنویر نے حسب عادت برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ ساتھ والی میز پر بیٹھی لڑکی دیکھ رہے ہو؟ عمران نے یکدم چہرہ آگے کر کے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، کیوں؟ تنویر نے ایک ہی بھرپور نظر میں لڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں جواب دیا، یہ ابھی میرے لباس کی بڑی تعریف کر رہی تھی، اپنے ساتھی کو جو اس کا ڈیڈی ہے کہہ رہی تھی، کیا خوبصورت شاندار لباس ہے، کتنا جچ رہا ہے۔ عمران نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ وہ ادھیڑ عمر بھی ڈیڈی کا لفظ سن لے۔ او، لڑکیوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، جوکروں جیسے لباس کو پسند کر لیتی ہیں اور… تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حسد کا جذبہ صاف نمایاں ہو گیا تھا۔ باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ اگر کہو تو چل کر ڈرائنگ روم میں لباس بدل لیں، لڑکی بڑی پٹاخہ ہے، کیا خیال ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر قریب بیٹھی جولیا کو چڑھانے کے لیے کہا۔ بکواس مت کرو، کیا لفنگوں کی سی زبان استعمال کر رہے ہو؟ جولیا عمران کی توقع کے عین مطابق پھٹ پڑی۔ ارے تم کیوں جلتی ہو؟ وہ پٹاخہ ہے تو تم دھماکہ ہو، اور دھماکہ بھی ایٹم بم کا۔ میں تو تنویر کو ادھر شفٹ کر رہا تھا تاکہ سالم ایٹم بم پر قبضہ کر سکوں اور بیچارہ تنویر پٹاخے چلاتا رہ جائے۔ عمران نے اس انداز میں کہا جیسے اس کی ساری سکیم ہی برباد ہو گئی ہو۔ جولیا تو عمران کے الفاظ پر بری طرح جھینپ گئی، البتہ باقی ممبران بے اختیار ہنسنے لگے، جبکہ تنویر نے برا سا منہ بنا لیا۔ تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں ایسا لباس پہن کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ جولیا نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، تمہیں پسند نہیں تو ابھی اتار دیتا ہوں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور کوٹ اتارنے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ہمیں بھی ساتھ ہی تماشا بناؤ گے؟ جولیا نے بوکھلا کر اسے روکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ عمران کی عادت سے واقف تھی۔ عمران سے بعید نہ تھا کہ وہ سارا لباس اتار کر زیر جامے میں اطمینان سے بیٹھ جائے۔ کمال ہے، خود ہی کہتے ہو لباس پسند نہیں اور اتارنے بھی نہیں دیتی۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، پسند ہے۔ جولیا نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، دیکھا تنویر، پٹاخے اور دھماکے سب یہی لباس پسند کرتے ہیں۔ بولو، کسی اور پھول جڑی سے بھی تصدیق کروا دوں؟ عمران نے فاتحانہ انداز میں تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا، جولیا تم اس مسخرے کو آخر کیوں یہاں لے آئی ہو؟ سارے فنکشن کا مزہ ہی خراب کر دے گا۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تو جب مس جولیا نے بتایا کہ عمران صاحب فنکشن پر آنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں تو مجھے یقین ہی نہ آیا تھا۔ صفدر نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ تم دیکھو، فنکشن ایسے ہوتے ہیں، ہر طرف چپ چاپ، نہ شور نہ شرابہ، نہ شور نہ غل، بلکہ نہ غلیل نہ غلیلا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، اچانک ایک ویٹر تیزی سے ان کی میز پر پہنچا۔ آپ میں سے علی عمران صاحب کون ہیں؟ ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ کیوں، اس نے تمہاری رقم تو نہیں دینی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ویسے ویٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھرے تھے۔ ان کا فون ہے، ایمرجنسی ہے کوئی، ویٹر نے جواب دیا۔ اوہ، کس کا ہو سکتا ہے؟ عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ شاید سوائے سلیمان کے اور کسی کو بھی اس کی یہاں موجودگی کا علم نہیں تھا، اور سلیمان کو بھلا کیا ایمرجنسی ہو سکتی تھی؟ بہرحال وہ اٹھا اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر علی عمران، کاؤنٹر مین نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران کے سر ہلانے پر اس نے کاؤنٹر پر پڑا ہوا ریسیور اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں، بڑی مشکل سے تمہیں ٹریس کیا ہے، فوراً سینٹرل ہسپتال پہنچو، کسی نے سر رحمان پر فائرنگ کر دی ہے اور وہ شدید زخمی ہیں، انتہائی شدید زخمی، جلدی پہنچو، سر سلطان نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور ریسیور واپس کاؤنٹر پر پھینک کر وہ بجلی کی سی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔
سر رحمان کچھ بھی تھے، بہرحال اس کے والد تھے، اور سر سلطان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سیریس ہے جتنا وہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے ممبرز کو بتانے میں بھی وقت ضائع نہ کیا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار سپیڈ کے تمام ریکارڈ توڑتی ہوئی سینٹرل ہسپتال کی طرف اڑی جا رہی تھی، اور پھر سینٹرل ہسپتال پہنچ کر اس نے کار روکی اور اتر کر بے تحاشا انداز میں بھاگتا ہوا ہسپتال کے مخصوص شعبے کی طرف بڑھا۔ شعبے میں اس وقت سر سلطان بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔